کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے موجود تمام میرے دوست، میرے سینئر اور چیئرمین صاحب کو السلام علیکم۔ الحمدللہ آج یوم بدر کے حوالے سے سٹی پریس کلب میں جو محفل رکھی گئی ہے، سٹی پریس کلب کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ اسلامی تاریخ ہے یا نیشنل ڈے ہو یا اسلامی کوئی تہوار ہو یا ایسے ہمارے دن ہمارے مذہبی حوالے سے، تو اس کو ضرور منایا جاتا ہے اور اجاگر کیا جاتا ہے۔ یوم بدر کے حوالے سے اب دیکھتا ہوں کہ کچھ اس سال یا پچھلے سال سے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ ڈلنی شروع ہوئی ہے، ورنہ تو یوم بدر کے حوالے سے صرف ایک تاریخ ہی رہ گئی تھی جو ہمارے نوجوان نسلوں کو نہیں پتہ چل رہی تھی کیا واقعات تھے۔ بس ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی فرضی طور پہ بتا دیا کرتے تھے کہ بہت بڑی مارکا تھا، 313 صحابہ تھے، بڑا لشکر تھا۔ تو میں بات کرتا ہوں یوم بدر کے حوالے سے، جو بدر کا جو پہلا مارکا تھا اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، کوئی ایک نہیں بہت ساری چیزیں۔ اگر میں اس ٹاپک کو اٹھاؤں کہ اگر ہمارے کو وہاں پہ خدا کا طرف سے ایک مدد، تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 313 کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر، تو خدا کی مدد پہ تو ہمارا ایمان لازمی ہے کہ خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر ہم دنیاوی روح سے اگر دیکھیں تو لازمی سی بات ہے ہمارے صحابہ نے کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ لازمی کری ہوگی جس میں وہ بھاری پڑے ہوں گے، خدا کی طرف سے کوئی ایسے دماغ میں انہوں نے ڈالا ہوگا، ایک پلاننگ کری ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس ٹائم بھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ کہ ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پلاننگ کریں، کوئی ادارہ چلا رہے ہیں یا ملک چلا رہے ہیں، یہ جو بھی مسئلہ ہے، تو اگر ہم پلاننگ کو چینج کرتے رہیں تو ہماری جیت یقینی ہے۔ مگر ہم لوگ لکیر کے فقیر ایک مثال کے طور پہ کہ اگر علماء کرام نے کہہ دیا یا اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے، تو ہم نے پورے دسترخوان ہی کھول دیے، پورے شہر کو دسترخوان بنا دیا، لیکن آگے یہ نہیں سوچا کہ بھوکے کو کھانا کھلا کے پوچھ تو لیں گے بھائی بھوکا کیوں تھا، کیا وجہ تھی، مسافر ہے، جیب کٹ گئی، گھر سے کھانے کو نہیں ملا، بے روزگار ہے، اس کی وجہ پوچھ کے بجائے دسترخوان بنانے کے اس کی وجہ حل کرے نا، تاکہ اگلے دن وہ بھوکا نہ رہے۔ تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی غور طلب ہیں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں غزوہ بدر کے حوالے سے ملیں گی جس کو ہم نے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین اسد سعید خان صاحب، کو چیئرپرسن صاحبہ اور دیگر حاضرین یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ساتھیوں، بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ۔ اب میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ مختصراً ان لوگوں کی شان میں وہ الفاظ ادا کر سکوں کہ جنہوں نے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی اسلامی باقاعدہ جنگ ہے، غزوہ ہے کہ جو مسلمانوں کو درپیش آیا، اور بے سر و سامانی اس طرح سے کہ ان کے پاس چند گھوڑے تھے اور جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے 313 کے قریب، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے باقاعدہ، نہ کوئی ان کی جنگی تربیت ہوئی تھی، لیکن صرف اور صرف جذبہ ایمانی کے تحت انہوں نے جنگ لڑی، اور جذبہ ایمانی بھی اس لیول کا تھا کہ انہوں نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ان کی عظمت کا اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کرنے کا، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعائیں کریں اور خصوصی اہتمام کریں، اور خاص طور پہ اپنی زندگی میں ان کی قربانیوں کا جو درجہ تھا اس کو شعار بنائیں کہ ہم انتہائی کٹھن اور مشکل حالات میں کیوں نہ ہوں، سچائی اور اپنے اصولوں کی قربانی کبھی نہیں دیں۔ آپ کو ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ جہاں پہ ایسے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس پہ ہم نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ اگر ہم نے اصولوں کی قربانی کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری ترقی یا ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ بڑا
مشکل ہو جائے گا، اور ہم وہیں ایک گرد جو ہے نا ایک چوک کے گرد گھومتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جس طرح سے ہماری آرگنائزیشن اور سٹی پریس کلب جن حالات سے گزر رہا ہے، اس کے اندر بھی میں کہوں گا کہ ان اسلامی شاعر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے اور ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ انہی مختصر الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام۔ یہ تھے ہمارے جمیل اختر صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے بزرگ رہنما سید شاکر حسین ہاشمی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب اور ہماری جو کو پرسن ہیں وائس چیئرمین، ان کی اجازت کے ساتھ میں آپ سے کچھ پیغام کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اگر اس کا ہم گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں بہت سبق آموز نصیحت ملتی ہے۔ آج کے واقعے کی مناسبت سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، خدا را اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم جس روش میں بہتے چلے جا رہے ہیں وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سچائی سے اسلام کو ٹائم دینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ تمام دوستوں سے خواہش مند ہوں کہ تھوڑا اسلام کو سچائی کے ساتھ اس پر چلنے کی کوشش کرنا۔ شکریہ۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں ہمارے درمیان ایک معزز شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ الحمد ویلفیئر ایسوسیشن کے کو چیئرمین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، طاہا صاحب۔ میں کہوں گا کہ تشریف لے کر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آج سٹی پریس کلب اور چیئرمین جناب اسد سعید صاحب کا بہت مشکور ہوں، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی سمجھے کہ ہر سال کے جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں، جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں، جتنے بھی اسلامی دن ہوں یا کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے رکھنے والے دن ہوں، سب یہ بہت اچھے طریقے سے اور خوشنودگی کے ساتھ ہم سب کو بلاتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ان کا بڑا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو بھی بلایا آپ نے اور خدمت کا موقع دیا۔ سب سے پہلے دیکھیں جو آج کا دن ہے ہمارا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کی تاریخ سے تمام لوگ جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا ہوا کیا تاریخ، تقریباً سارے میرے سینئر بیٹھے ہیں اور سبھی جانتے ہیں۔ ہمیں خلاصہ کلام کیا ملتا ہے اس سے وہ لینا چاہیے۔ ہم لوگ تاریخ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں اور تاریخ سنتے بھی رہتے ہیں۔ غزوہ بدر جہاں 313 بندے اسلام کا پرچم لے کر نکل جاتے ہیں اور آج موجودہ دور حال میں 52-57 مسلمان ممالک ہوتے ہوئے بھی ہمارا پستی کا شکار کیوں ہے؟ ہمیں اس پہ سوچ اور فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ یہی سوچتے رہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے یا یہ کام حکمران کا ہے یا یہ کام ہمارے علماء کرام کا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا اپنا جو جس دائرے میں کام ہے وہ ہمیں سر انجام دینا چاہیے۔ 313 اگر وہ جو صرف ان میں ایک خاصیت یہ تھی کہ اسلام کا پرچم لے کر چلے تھے اور ایمان کی طاقت تھی، جیسے ہمارے مولانا صاحب نے بہت اچھی خوبصورت بات کری، اور میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ پیغام ہے آپ سب کے ذریعے اور اس میڈیا کے ذریعے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں نہ کہ فلمیں، ڈرامے، پاکستانی ڈرامے کچھ بھی نہیں دکھانے چاہیے، کم از کم ہفتے میں ایک بار ہمیں اپنے صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کے کارنامے بتانے چاہیے۔ ہمیں اپنی تاریخ بتانی چاہیے کہ ہمارے آنے والے نوجوان میں جس طرح آج کل فیس بک اور میڈیا کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی پھیلی جا رہی ہے، ٹک ٹاک پھیلی جا رہی ہے اور جس طریقے سے یوٹیوب کو ہی اپنا روزگار سمجھ لیا گیا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر اسی چیز کو اگر ہم اسلام کے لیے استعمال کریں تو ہم لوگوں کا اسلام کی آج پستی کا یہ حال نہ ہو۔ اگر ہم یوٹیوب کو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، کتنا فاسٹ دور ہے، اگر اس پر ہم لوگ اپنی تاریخ، اپنے اسلام اور جنگ بدر، جنگ احد، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے،
جو اسلام کا پرچم ہر تاریخ میں ہر دور میں لے کر چلتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس دور میں بھی اگر ہم لوگ یہ ایک چھوٹا سا اگر پلیٹ فارم بھی ملتا ہے تو ہم اپنی بات آگے پہنچائیں. اور بالخصوص اس میڈیا کے ذریعے آج ایک اور رمضان کے مبارک مہینے سے ایک اور پیغام ہے جو ہمارے الحمد وومن سروس نے ایک پیغام لے کر چلی. ہمارے ریحان حنیف صاحب کا بھی ایک اس میں بے حد کردار ہے کہ جو زکوٰۃ اور فطرہ آج کل کے دور میں دیا جا رہا ہے اور مطلب ایسے برانڈڈ جو بن گئے ان کو ہم لوگ دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا زکوٰۃ فطرہ صحیح جگہ لگا ہے کہ نہیں. تو اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے بھی کہ یہ بات جہاں تک جائے کہ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے حضرت بیٹھے ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے. قرآن پاک میں بھی اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ اپنا عطیات سب سے پہلے اپنے رشتہ دار میں بھی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان میں دیکھا جائے کہ کوئی کمزور ہے تو انہیں دیا جائے. یہاں تک کہ زکوٰۃ کا نام نہ لے کے دیا جائے, اسے تحفتاً کر کے دے دیا جائے. تو اس طریقے سے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیا جائے, پھر اس کے بعد عزیز و اقارب میں اور پڑوس میں دیا جائے. آج کل ہوتا یہ کہ اپنی نشو و نماد کے لیے اپنے بس اشتہارات کے لیے ہم ایسے برانڈڈ لوگوں کو دیتے ہیں, برانڈڈ اداروں کو دیتے ہیں جہاں ان کا بھی نام ہو. تو میرے بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے, دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس طریقے سے زکوٰۃ اپنا فطرہ ضائع نہ کریں. آپ خود ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے دیں, نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے مسجد کے علاقے میں امام ایسا شخص ہوتا ہے, امام کے اس کو تمام لوگوں کے علاقے کے حال احوال سے بخوبی واقف ہوتا ہے, آپ اس سے بولیں یا پھر آپ کے جو علاقے کی NGO ہے آپ ان سے رابطہ کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کی زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ جو بھی ہے سفید پوش تک حقدار تک پہنچے. میں بے حد پھر سے مشکور ہوں سٹی پریس کلب کا اسد سعید خان صاحب کا. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم و دائم رکھے, کیونکہ یہ جس طریقے سے محبت و بھرا پیغام اور محبت لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ ہم پہ سایہ قائم رکھے. بہت شکریہ. ارشاد بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیال کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی, بھابھی اور تمام دوستوں کو السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں جنگ بدر کے موقع پہ 313 نے جس طریقے سے جنگ لڑی اور اس میں اللہ کی رضا شامل تھی اور انہوں نے کامیابی حاصل کی. السلام علیکم.